YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آپ نے بہت سے بچے ایسے دیکھے ہوں گے، اکثر تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہیں، فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں، یا کسی گاڑی کے اندر سو رہے ہیں، یا کوئی کھڑی ہوئی گاڑی ہے اس کے اندر سو رہے ہیں، یا کسی ویرانے میں سو رہے ہیں، یا مزارات پہ آپ دیکھتے ہیں سیڑھیوں پہ سو رہے ہیں۔ آپ نے اکثر اس طرح کے بچے بے حساب دیکھے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اپنے معاشرے کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ضرور دیکھے ہوں گے کہ جن کی بچپن میں حالت بہت ہی بری تھی، لیکن اس وقت وہ اللہ کے فضل سے بڑی اچھی پوزیشن میں ہیں اور بڑے اچھے مقام پر ہیں۔ میں ذاتی طور پر ایک لڑکی کو جانتا ہوں کہ جس لڑکی کے یہ سمجھ لیں کہ 17 برس کی عمر اس کی ہوگی، 17 برس کی عمر تھی تو اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ لڑکی کے اوپر سارا بوجھ اور ساری پریشانیاں پڑ گئی۔ اب جو ساری پریشانیاں اور سارے بوجھ پڑ گئے اور اس کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری شادی کر رہی، وہ ہمارے محلے میں ہی رہتا تھے، تو آئے دن میں دیکھتا ہوں تو وہ جو اس کی بیوی ہے، یعنی اس کے ابا کی جو بیوی ہے، جو اس کی دوسری ماں ہے، وہ آئے دن اس کو مار کٹائی کر رہی ہوتی تھی، یا کوئی بھی چیز اٹھا کے دے ماری۔ مثال اگر وہ سالن پکا رہی ہے تو اس چمچے سے اس کو مارنا شروع کر دیا، یا پھر کچھ اور کام کر رہی ہے، جو چیز اس کے ہتھے چڑھ گئی نا، مثال بیلنے پر روٹی اگر پکا رہی ہے تو یہ لڑکی نے کوئی بات کر دی تو اس بیلنے سے شروع ہو گئی لڑکی کو مارنا۔ اور لڑکی کو اتنا زیادہ ہراساں کیا اس نے، اتنا زیادہ ہراساں کیا کہ لڑکی اپنے والد کو بول نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ لڑکی اپنے والد کی لاڈلی تھی۔ والد کی لاڈلی یوں تھی کہ اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو 1.5-2 سال اس نے گھر کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا، پکایا، پوچھا، جھاڑو، جو جنہیں گھر کے خانہ داری کے کام ہوتے ہیں وہ سارے کام وہ کرتی تھی۔ تو اس کی والدہ کے آنے سے یہ ہونا شروع ہو گیا کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی سہیلی سے بات کرے تو اس کو بالوں سے کھینچتی، وہ اندر لے جاتی اور اندر لے جا کے خوب لاتوں مکوں سے مارتی، حتیٰ کہ کئی بار تو ایسا کیا کہ اس کے ناک پر ایسی کوئی چیز ماری کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی، اور ایک بار تو اس نے جو نا ناک کی ہڈی تک توڑ دی اس کی۔ اس طرح کے جنہیں اس کے ساتھ واقعات ہوتے تھے۔ تو میں نے جو پامسٹری میں پڑھا اور جو پامسٹری میں سیکھا، تو میں نے کہا اس لڑکی کا میں نے کبھی ہاتھ دیکھنا ہے۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ پھر اس لڑکی کی 2 یا 2.5 سال کے بعد شادی ہو گئی۔ یہ لڑکی شادی ہو کر کسی اور علاقے میں چلی گئی۔ میری اس سے ملاقات نہیں اور نہ ہی مجھے اس وقت اس کا ہاتھ دیکھنے کا شرف ہوا۔ ہاں، بہرحال ایسا ضرور ہوا کہ ان کے جو والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، ان کے جو اپنے والد صاحب تھے ان کی جو ڈیتھ ہوئی، تو یہ بچی وہاں سے آئی اپنی والد کا آخری دیدار کرنے اور دیکھنے کے لیے۔ وہاں سے جب یہ بچی آئی تو معلومات کرتے ہوئے پتہ چلا کہ بچی کا جو شوہر ہے بہت بڑا کاروباری انسان ہے، اور اس نے بڑی کوٹھیاں بنا رکھی ہیں، بڑے بنگلے ہیں اس کے، اور بڑی اچھی پوزیشن میں، اور ذاتی کاروبار ہے اس کا، اور بڑا عمدہ چل رہا ہے کاروبار۔ لڑکی یہ سمجھیں کہ اس کے ہاتھ جو تھے وہ سونے سے بھرے ہوئے تھے، جسے انگوٹھیاں، ہار وار جسے خواتین پہنتی ہیں، اس طرح کے عام لائف میں پہنے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ شادی میں بندہ تیار ہو کر جاتا ہے اس طرح کے زیورات وغیرہ پہن کے کچھ، تو وہ عام جنہیں والد کے مرنے پر آئی تو اس کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ تھا، تو اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ واقعی اس کا شوہر بہت اچھا ہے۔ وہ کچھ دن رہی اور کچھ دن اپنے عزیز تھے ان کے گھر میں رہی، کچھ دن ادھر رہی۔ پھر اس کی میرے سے ملاقات ہوئی۔ میرے سے جب ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگی اکبر بھائی کبھی فرصت میں میرا ہاتھ بھی دیکھ لو۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تو چھوٹی سی بڑی ہمارے سامنے، تیرے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ جو کچھ تیرے ہاتھ میں وہ سارا کچھ تو نظر آ رہا ہے، ہو گیا۔ تو اس نے کہا نہیں اکبر بھائی، ایک بار ہاتھ میرا ضرور دیکھیں۔ تو میں نے جو اس کا ہاتھ دیکھا تو اس کی صحت کی لکیر جو ہے وہ زندگی کی لکیر سے آغاز کر رہی ہے۔ صحت کی جو لکیر ہے زندگی کی لکیر سے آغاز کر رہی ہے، اور زندگی کی لکیر سے آغاز کر کے وہ سیدھی ذیل کی طرف جا رہی ہے۔ میں آپ کو بنا کر بتاتا ہوں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ بھی آ جائے نا۔ یہ ہے زندگی کی لکیر، یہ ہے دماغ کی لکیر، یہ ہے دل کی لکیر، ٹھیک ہے نا، یہ ہے لک لین۔ اب جو ہاتھ میں جو لکیر ان کے بنی ہوئی ہے وہ کیسی ہے؟ یہاں سے یہ جو لکیر ہے یہاں سے سیدھی عطارد کی طرف جاتی ہے،
زندگی کی لکیر سے نکل کر یہ لکیر عطارت کے ابھار کی طرف جاتی ہے۔ عطارت کی ابھار کی طرف جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی لکیر اگر کسی لڑکے کے ہاتھ میں ہو یا کسی لڑکی کے ہاتھ میں ہو، چاہے ان کی عمر کچھ بھی ہو، مثال 4 سال عمر ہے، 5 سال ہے، 10 سال ہے، کچھ ہے، ان کے اوپر اچانک ذمہ داری پڑ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے لڑکی ہوئی تو اس کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، سارے گھر کا کام لڑکی کے ذمہ آ جاتا ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، پکانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، دھونا بھی ہے، سب کچھ یہ اس کے ذمہ میں یہ آ جاتا ہے۔ اور اگر یہ لڑکے کے ہاتھ میں اس طرح کا نشان ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ لڑکا بھی ایسا ہی ہے کہ بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا، پھر پڑھ نہیں سکے، یا کوئی معاشرے کے یعنی جو ماحول ہمارا چل رہا ہے اس ماحول میں اور رچ بس گئے، اور کچھ لڑکے ایسے ہو کہ انہوں نے راہ فرار اختیار کی کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، جو نا فرار ہو جاتے ہیں، گھر سے نکل جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، کسی شہر دوسرے میں چلے جاتے ہیں، یا کسی مزار پہ جا کے اپنا ٹھکانہ کر لیتے ہیں، پھر ان کو وہاں سے پکڑ کر لانا اور مارنا کوٹنا سب کوئی، لیکن پھر یہ نکل جاتے ہیں، پھر بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ یہ اگر کراچی میں رہ رہے ہیں تو لاہور چلے جائیں گے، لاہور میں رہ رہے ہیں تو کراچی آ جائیں گے، یہاں آ کر مزارات پہ ادھر ادھر گم ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ بچے ہیں جو آخر میں یہ بچے جو نا ایک وقت وہ آتا ہے کہ بہت زیادہ نشوں کے اور ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں کچھ ایسے بچے اور بچیاں بھی ہوتے ہیں کہ جن کی قسمت کی لکیر جنی اچھی ہوتی ہے، لکیر تو یہاں سے کاٹ رہی ہے لیکن ان کی قسمت کی لکیر اچھی ہوتی ہے، جیسے یہاں کی طرف شاخ جاری ہے یا یہاں کی طرف شاخ جاری ہے قسمت کی لکیر کی، تو ایسے لوگ جو نہیں بڑی ہی مشکل بچپن گزار کے اس کے بعد جب جوان ہوتے ہیں تو پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے، بڑا سکون ہوتا ہے۔ اس بچی کے ہاتھ میں بھی یہ علامتیں تھیں، یہ میرے ذہن میں پورا خاکہ بنا ہوا تھا اس کا کہ اس کا ہاتھ اس طرح کا ہوگا، اس طرح کا ہوگا۔ جب میں نے اس کا ہاتھ دیکھا تو واقعی یہ ہاتھ اسی طرح ہوا۔ اس لکیر کو یاد رکھیں، یہ میں مارک بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح نظر آ سکے کہ زندگی کی لکیر سے کوئی لکیر نکل کر یہاں سے یہ سیدھی جنی عطارت کی طرف اگر جائے کسی لڑکے یا لڑکی کے ہاتھ میں، اس میں بچپن میں ہی ذمہ داریاں یا بوجھ پڑ جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ احمد علی صاحب نے سوال کیا لاہور سے کہ میرے ہاتھ میں یہ 2 لکیریں ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ پیارے دوست، یہ لکیریں جہاں پر آتی ہیں کمر کا ابھار ہے، کمر کا ابھار جو ہے وہ سفر کا ابھار ہوتا ہے، یعنی لانگ ٹریول یا لانگ سفر آپ کو آنے والے وقت میں آ سکتا ہے، اور آئے گا تقریباً 2021 میں۔ بلال خان نے سوال کیا پشاور سے کہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں۔ بلال خان صاحب، آپ کے ہاتھ میں دولت کی لکیر موجود ہے اور کامیابی کی لکیر موجود ہے، آپ کو انشاءاللہ العزیز کامیابی ملے گی اور دولت بھی آپ کے پاس آئے گی جلدی انشاءاللہ۔ آصف بصرہ نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میں امیر کب بنوں گا۔ آصف بصرہ صاحب، آپ آج سے محنت شروع کر دیں، یقین کریں کہ اسی 2021 میں آپ امیر بھی بنیں گے اور پوزیشن بھی اچھی ہوگی۔ رضوانہ گل نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ میری ڈیوورس ہو چکی ہے، یہ بتائیں کہ میری دوسری شادی میرے نصیب میں ہے یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں دوسری شادی کی لکیر موجود ہے، دوسری شادی آپ کی ہوگی، مگر موجودہ وقت جو ہے نا وہ آپ کے لیے کوئی خاص اچھا نہیں ہے۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ 2021 کے 6 یا 9 مہینے سے کسی بھی کام کا آغاز کریں تو اس میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ جنت نے سوال کیا ساؤتھ افریقہ سے کہ صحت اور بچوں کے بارے میں بتائیں۔ صحت کے حوالے سے تو آپ کو کچھ معاملات کا سامنا ہو سکتا ہے، باقی اولاد کے حوالے سے اللہ کے حکم سے آپ کو خوشخبری ملے گی اور کامیابی بھی رہے گی۔ ایم ڈی نوشاد نے سوال کیا بہار سے کہ میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، یہ بتائیں کہ آنے والے وقت میں کچھ اچھا ہونے کا چانس ہے۔ بالکل آپ کے ہاتھ میں آنے والے وقت میں بہتری ہونے کے چانس موجود ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آج سے ہی اپنی محنت اور کوشش اور جدوجہد تیز کر دیں تاکہ آپ کو کامیابی ملے، ورنہ یہ ہوگا کہ جیسا پیریڈ چل رہا ہے ایسا ہی پیریڈ چلتا رہے گا۔ عثمان علی نے سوال کیا الہ آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں دولت ہے، اور یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بہتر ہوں گے۔ عثمان علی صاحب، آپ کے ہاتھ میں اللہ کے فضل سے قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں 2 کراس بھی موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 بڑے چانس بھی آپ کو ملنے والے ہیں 2024 اور 2025 میں۔ انشاءاللہ آپ کی پوزیشن بھی بہتر ہوگی اور آپ کو شہرت بھی ملے گی۔ انجینئر عبدالعلی نے سوال کیا کوئٹہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی۔ انجینئر علی صاحب، آپ کی شادی اللہ کے فضل سے ارینج میرج ہوگی، اور آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب بھی رہے گی۔
آنے والا وقت بھی آپ کا اللہ کے فضل سے بہت اچھا اور بہت بہتر ہوگا۔ طلال اظرم نے سوال کیا گجر خان سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ آپ کی شادی اللہ کے فضل سے اپنوں میں ہوگی اور آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوگی، اور شادی کے بعد کے حالات بھی اللہ کے فضل سے آپ کے بہت اچھے اور بہتر رہیں گے۔ اشفاق احمد نے سوال کیا لاڑکانہ سے کہ میری شادی کو 2 دن ہو گئے ہیں، میری بیوی نے پہلے دن بھی مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا، اس کے بعد ناراض ہو کے گھر چلی گئی، کوئی بات بھی نہیں ہوئی، یہ بتائیں کہ معاملہ بنے گا یا بگڑے گا؟ جب پہلی ہی رات آپ کو قریب نہیں آنے دیا اور دوسرے دن وہ اپنے گھر چلی گئی اور پھر واپس نہیں آئی، تو آگے اس سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے متعلق آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں، اور دوسرا کوشش کریں کہ آپ ضد یا جلد بازی کسی کام میں نہ کریں، اس کی وجہ سے آپ کو مزید نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ سعید احمد صاحب نے سوال کیا اٹک سے کہ میری شادی کب ہوگی اور شادی کیسے رہے گی؟ سعید احمد صاحب، آپ کے نصیب میں دولت بہت زیادہ ہے اور آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی بھی بے شمار لکیریں بنائی ہیں، آپ کو کامیابی ملے گی، شادی آپ کی اچھی ہوگی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل سے بہت بہتر اور بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ سیم نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں؟ سیم صاحب، آپ کے ہاتھ میں تمام کی تمام لکیریں اللہ کے فضل سے اچھی ہیں اور آپ کے نصیب میں دولت بھی ہے اور کامیابی بھی ہے۔ بہرحال اگر ٹائم ملے کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پابندی سے پڑھتے رہا کریں تو اللہ تعالیٰ کی بے حساب رحمت ہوگی اور کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ خرم صاحب نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ میری زندگی کی لکیر آخر میں ٹوٹ رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ زندگی کی لکیر کا ٹوٹنا اچھی علامت نہیں ہوتا، لیکن یہ آخری عمر میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آخری عمر میں کوئی بیماری یا کچھ ایسا اور اس کے بعد زندگی کی لکیر زیادہ نہیں چل رہی، اس کے بعد وہ لکیر ختم ہے، اور یہ تو سب کے ساتھ ہوگا، سب نے ایک نہ ایک دن جانا ہے، لیکن آخر میں بہت آخر میں لکیر ٹوٹ رہی ہے۔ محمد ندیم اختر نے سوال کیا ہے میاں والی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کامیاب ہوگی یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 3 لکیریں ہیں، اور ایک لکیر جو ہے شادی کی وہ 2 شاخہ ہے، یعنی ایک شادی کی لکیر آپ کو اور آپ کی بیوی کے راستے الگ الگ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ایک شادی کی جو لکیر ہے اس میں تناؤ الجھاؤ یہ پیدا ہوتا رہے گا، اور ایک شادی کی لکیر جو ہے وہ کچھ اچھی ہے، یہ سمجھیں کہ آٹے میں نمک کے برابر اچھی ہے، باقی مزید اچھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے، آپ کوشش کریں اپنے مزاج، اپنی عادت اور اپنی سوچ کو بدلیں تو انشاءاللہ العزیز وہ شادی کامیاب ہونے کے چانس ہیں۔ عدیل عزیز نے سوال کیا انڈیا سے کہ یہ بتاؤ کہ میں کروڑ پتی بن سکتا ہوں؟ عدیل صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دماغی صلاحیتیں دی ہیں اور جو قسمت کی لکیر دی ہے اس سے کروڑ پتی نہیں ارب پتی بننے کی صلاحیت ہے، لیکن کوشش کریں، یہ نہیں کہ آپ بیٹھ جائیں کہ سب کچھ آتا رہے گا، ایسا نہیں، آپ کو جدوجہد کوشش اور محنت کرنا پڑے گی، اس کے بعد اللہ کا فضل کروڑ نہیں ارب پتی بھی انشاءاللہ آپ ضرور بنیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔